آج ایک صاحب میرے پاس آئے اور یہ مسائل بتا دیں، یہ ہو گیا، میری بھی بھاگ گئی، میرے بچے لے گئی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو چل رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، دونوں طرف ہی ہوتا ہے، میں ایک سائڈ نہیں، لیکن جو واقعہ ہوا وہ تو چونکہ خاتون بھاگ گئی تھی. تو میں نے کہا بھائی دیکھو آپ کے بس میں اگر ہے اپنا بچہ ان سے لینا. وہ کہہ رہے میں نے 8-10 مہینے ہو گئے بچے کو ہی نہیں دیکھا. باپ کے پر بڑی آرے چلتے ہیں نا کہ. اور بعض خواتین یہ عدالت کا خلا لے کے یہ کر رہی ہیں صبح شام، ہول سیل کے حساب سے ہمارے مارکیٹ میں یہ کام ہو رہا ہے کہ عدالت میں گئے، خلا لیا اور جج نے پکڑا دیا اور وہ 8-10 مہینے کے لیے بچہ ہی مارکیٹ سے کیا ہو گیا، شارٹ ہو گیا. باپ رو رہا ہے یہاں پہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو بچہ اٹھوا سکتے، قانون کی بیس پہ تو نہیں لے سکتے، قانون کے ذریعے نہیں لے، کیونکہ یہ ایسی خواتین آ رہی ہیں جو خلا لے لے کے شادیاں کر رہی ہیں. ادھر سے بچہ پیدا کروایا، ادھر سے اس کا خرچہ پانی بنوا دیا عدالت سے، پھر کہیں اور شادی کے بچہ پیدا ہوا، پھر خلا لیا، اس کا بھی خرچہ بنوا دیا. جو خواتین اس طرح کی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو یعنی ایک بزنس بن چکا ہے، اور اسمبلی میں بھی اس پر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس بارے میں کیا ہے، خاموش. پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، واللہ عالم. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ کے بس میں جو چیز نہیں ہے نا اس پہ پریشان مت ہو. کہہ رہے نہیں مجھے بیٹا یاد آ رہا ہے، ایسی رونے والی صورت ان کی. بیٹا یاد آ رہا ہے، بچہ یاد آ رہا ہے، میں کیا کروں میں. اور عدالت میں کیس کرنے میں خرچہ ٹھیک ٹھاک، پھر عدالت بعض دفعہ بچوں کے جو خرچہ ہے نا اتنا باندھ دیتی ہے کہ جو باپ افورڈ نہیں کر سکتا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کہ تنخواہ اتنی ہے نہیں اور خرچہ زیادہ ڈال دیا اس. پھر عدالت میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی باپ سے لیا جاتا ہے، اور وہ مہینے میں 2 دفعہ ملے گا. اور باپ بچے کا سارا خرچہ تو دے گا، لیکن بچے کی تربیت میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہوگا. بلکہ بعض خواتین معذرت کے ساتھ بچے کو باپ کے خلاف مسلسل ورغلاتی رہتی ہیں کہ تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا باپ تو کھانے کو روٹی نہیں دیتا تھا، تمہارا باپ تو مارتا پیٹتا تھا. اس کے وہ ظاہر ہے بچہ تو جو سنے گا اس کے دماغ میں وہی بیٹھے گا. سب کی بات نہیں کر رہا میں مانتا ہوں بعض دفعہ بہت سی عورتوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. میں ایک طرفہ بات نہیں کرتا کہ آپ سمجھے مردوں کی سائڈ لے رہا ہوں. بعض دفعہ الٹا کیس بھی ہوتا ہے، الٹی کہانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو ہم پھر اس حساب سے مشورے دیتے ہیں. ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو کیسے نکالو، ٹیڑھی انگلی سے نکالو. میں عورتوں کو بھی ایسے الٹے مشورے دیتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ ہر جگہ اخلاق نہیں چلتے. بس محبت سے رہو، کیوں محبت سے رہو، تمیز سے زندگی گزار رہا ہے تو محبت سے رہو، دفعہ ورنہ یہاں سے پھلترو کی طرح کیوں چپکایا ہوا اس کو اپنے ساتھ. ارے جب ایک آدمی خرچہ نہیں دے رہا، عورت کا بیسک خرچہ نہیں دے رہا، بیسک شادی ہوئی ہے تو گھر پرووائڈ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. وہ گھر کا کرایہ نہیں دے رہا کمبخت، وہ راشن نہیں ڈال رہا گھر کے اندر. اب عورت کو لوگ مشورہ دینے نہیں، جوڑ پیدا کرنے کے لیے اخلاق سے اپنے آہستہ آہستہ لائن پہ آ جائے گا. تو بھائی ٹھیک ہے، 6 مہینے لائن پہ لانے کے لیے آپ اس کو رکھو، 6 مہینے اس کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ. سالے بھی آ کے سمجھائیں بھائی یار خیال کرو، لاوارث نہیں ہے، اس کے پیچھے لوگ ہیں، کچھ خیال کیا کرو. بالکل ہی 6 مہینے غائب ہو جاتے ہو مارکیٹ سے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں گئے. فون تو کر دیا کرو گھر میں، گھر والوں کو فکر ہوتی ہے. چلو کبھی لیٹ ہو گئے، کبھی ٹائم پہ بھی آ جایا کرو گھر میں. جو موٹی موٹی چیزیں وہ حق تو ادا کرنا پڑے گا نا. تو لیکن اگر بہنوئی یا آپ کا داماد یہ کام نہیں کر رہا تو 6 مہینے بہت ہے سمجھانے کے لیے. اس کے بعد پھر جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو کیسے نکالنا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، ٹیڑھی انگلی سے. زیادہ محبت تمیز ایک حد تک ہوتی ہے بس. یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انسان کا بچہ آج یا تو دیکھو انسان اللہ کے خوف سے انسان بنتا ہے. اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر انسانوں کا خوف جب تک اس کے اوپر نہیں ہوگا، پھر سالوں کو چاہیے سینگ لگا کے جایا کریں اس کے پاس. سمجھ، پھر تمیز ومیز کیا ہو گیا، پھر تمیز نہیں چلے گی، پھر ٹیڑھی آنکھیں یہاں رکھ کے بات کیا کرو. ایسے ایسے کیسز ہیں میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہو جاؤ گے میں نے کتنے الٹے مشورے لوگوں کو دیے ہیں. آپ بولو گے یار یہ مفتی صاحب ہے، یہ تو پٹوا رہے ہیں بندوں کو. حقیقت ہے. تو بھائی ایک حد تک، اور سیدھی بات کروایا کرو داماد اور بہنوئی سے. جب اس کو بولو نا بھائی تو راشن بھی نہیں گھر میں ڈال رہا، نہ آٹا ہے گھر میں، نہ دال ہے، نہ کھانا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وہ قومی ترانے سنانا شروع کر دے گا. یہ بتائیے. اور عورتیں قومی ترانوں سے متاثر بہت ہوتی ہیں. وہ قومی ترانے ایکچولی یہ ہو گیا، ایکچولی. اس کو بول بھائی تیری یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر
وہ ایکچولی کر کے نا ایسے روئے گا بھی, ایک دو آنسو بھی گرا دے گا, پھر وہ سب کو ترسانا, یار بیچارہ ہائے ہائے بہت محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے, یار ان دونوں میں تو جدائی نہیں, محبت کرتا ہے تو آسمان سے تارے تو توڑ کے لانے کی باتیں کر رہا تھا, تو آٹا نہیں ڈال سکتا یار تو یہاں پہ. اپنی ذمہ داری کوئی پوری کرے, پھر گرجتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے, برستا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو یہ ٹوپی ڈراموں میں کبھی بھی نہیں آیا کرو. میرے پاس لے آیا کرو, میں انشاءاللہ اس انسان کا بچہ بنا دوں گا 2 منٹ کے اندر. میرے پاس آتے ہیں نا کیسز, تو میاں بیوی بھی آتے ہیں, میں کبھی میاں کو سناتا ہوں ٹھیک ٹھاک, میں کہتا ہوں بھائی ایران توران نہیں کرو. اور جو رشتہ لینے کے لیے آیا کرے نا, کبھی بہن کا بیٹی کا کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا کرے, تو اس سے بھی بولو ٹو دا پوائنٹ, جو بات پوچھی ہے اس کا جواب دو. آپ کی ارننگ کتنی ہے وہ شروع کر دے گا ٹوپی ڈرامے, بس اللہ کا دیا الحمدللہ بہت کچھ ہے الحمدللہ, بس اللہ کا فضل ہے. اب بھائی تو کرتا کیا ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے, بزنس ہے تو بتا نا, اتنے کماتا ہے تو کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, لا ذرا اسٹیٹمنٹ دکھا. لا نہیں کہنے, لائیے کہیں گئے اس سے, لیکن تو کیوں نہیں, جو ایک نمبر ہوتا ہے نا وہ سب چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح بیان کرتا ہے, اور جو 2 نمبر ہوتا ہے وہ ایران توران گھما رہا ہوتا ہے, ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے کرتا ہے. تو میں سب کو ایسے مشورے دیتا ہوں. تو وہ ان کے ساتھ کیونکہ عورت نے ظلم کیا تھا, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو اب وہ بچہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, اور عدالت خرچہ بھی ڈال دے گی آپ کے اوپر, اور آپ ٹینشن میں پاگل ہو گئے. تو میں نے کہا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ٹھیک ہے, یہ تو اصول ہے بھائی. میں نے کہا جو کام آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو بس میں نہیں ہے اس پہ رو نہیں. اگر کوئی کام کر سکتے ہو, بچہ اٹھوا سکتے ہو تو اٹھوا لو, سیدھی سی بات. پھر وہ جائے گی عدالت میں تو آپ جاؤ عدالت میں, آپ عدالت سے بولو بھائی ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں, بچپن میں بچے پر ماں کا حق ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایگریمنٹ ہوں گے جو شریعت نے مجھے حق دیا ہے. ایگریمنٹ یہ ہوگا کہ میری مرضی کے بغیر یہ بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا, میری مرضی کے اسکول میں پڑھے گا یہ بچہ, سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا, تو پھر اسکول بھی کس کی مرضی کا ہوگا, میری مرضی کا ہوگا. پھر ہفتے میں 1 رات یہ میرے ساتھ لازمی گزارے گا. عدالتیں ہفتے میں 1 رات بچے کو باپ کے ساتھ گزارنے نہیں, 15 دن میں 1 دفعہ ملاقات کرواتی ہیں. ظلم ہے یہ خدا نے حق دیا ہے, بچے کو باپ سے محروم نہیں کر سکتے آپ. آپ اس سے بولو کہ جج صاحب ہفتے میں 1 رات 24 گھنٹے بچہ کس کے پاس رہے گا, میرے پاس, تاکہ میں اس کو نانی اس کی دادی سے ملاؤں, خالہ سے پھوپھیوں سے ملاؤں, کزنوں سے ملاؤں, یہ اپنے خاندان سے اٹیچ رہے. 6 دن ماں کے پاس رہے گا, 1 دن بولو نا میرے پاس. میں ماں سے چھین تھوڑی رہا ہوں, اس کو چھین نہیں رہا میں اس کو ماں سے. ماں سے چھیننا تو ظلم ہے نا, چھوٹا بچہ تو ماں اس کی حقدار ہے, میں چھین نہیں رہا ماں سے. بلکہ عدالت جانے سے پہلے لڑکی والوں کو بٹھا کے یہ سمجھا دیا کرو کہ بھائی میں خرچہ دوں گا اس کا, اور خرچہ آپ کے کہنے سے نہیں, 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالو. کسی بھی ادارے کے کسی بھی مسلک کے 2 مفتی ہوں گے, وہ درمیان میں ڈلیں گے, جو نہ آپ کے ہوں گے نہ میرے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو حل بتا رہا ہوں, اس طرح فیملی کے مسائل کو حل کیا کرو. نہیں حل ہوتے پھر آؤ بدماشی بھی بتاتا ہوں کیسے کرنی ہے. پھر یہ بہت کیسز آ رہے ہیں میرے پاس نا. تو لڑکی والوں کو بولو کہ بھائی آؤ بیٹھو, 2 علماء کو ہم حکم بناتے ہیں, ہم چونکہ مسلمان ہیں, علماء صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. 2 علماء جو نہ آپ کے ہوں گے اور نہ وہ آپ کے چچا ماموں لگتے ہوں گے نہ میرے چچا ماموں, تاکہ وہ کسی کی طرفداری نہ کریں. تو وہ 2 فیصلہ کریں گے کہ بچوں سے ملاقات کی کیا صورت, بولو نا, ممکن ہے. لڑکی والے اگر انصاف پسند ہوں گے نا تو اس پہ آ جائیں گے وہ کہ بھائی نہ ہماری نہ تمہاری, کس کی بھائی, اسلام کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں, تو اس پہ آ جائیں گے وہ. تو پھر حکم بناؤ 2 کو, 2 اس لیے کہ 1 کے بجائے 2 کے فیصلہ کرنے میں ایک جماعت بن جاتی ہے نا وہ, یا 3 کو حکم بنا دو. دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ, جامعۃ الرشید چلے جاؤ, بنوری ٹاؤن چلے جاؤ, بڑے بڑے مدارس پڑھے ہوئے, آپ کا کسی اور مسلک سے تعلق ہے وہاں چلے جاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, کہیں بھی چلے جاؤ. وہ 3 علماء بیٹھ کے, جو نہ ان کے ہوں گے نہ آپ کے ہوں گے, وہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی اب علیحدگی ہو گئی ہے میاں بیوی میں, تو بچوں کے جو فیصلہ کریں گے نا وہ یہی کریں گے فیصلہ کہ بھائی 5 دن بچہ کس کے پاس, 6 دن بچہ کس کے پاس رہے گا, ماں کے پاس, اور ہفتے میں 1 دن 24 گھنٹے کے لیے بچہ کس کے پاس رہے گا, باپ کے پاس. خرچہ اس کا باپ اٹھائے گا, بچی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی اور بچہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, تو خرچہ کون اٹھائے گا, اس کا باپ اٹھائے گا. یہ بھی لکھ دیں اس پہ, ٹھیک ہے نا. دوسری شق ہو گئی. تیسرا, خرچہ کتنا اٹھائے گا, تو وہ باپ کی آمدن دیکھیں,
اور اس کے دیگر خرچے دیکھیں, اس کے حساب سے اور بچے کی حیثیت دیکھ کے اس کے حساب سے ایک درمیانی سی اماؤنٹ, بولتے کیوں نہیں, فکس کر دیں کہ بھائی اتنے اماؤنٹ یہ دیا جائے گا, یا یہ کر لیں کہ بھائی ہر ہفتے جو بھی بل بنے وہ بنا کے بھیج دیا کرو, اور یہ چیزیں بچے کو اتنا دودھ لگوا دیا, جو بھی کچھ حساب کتاب ہے. تو وہ دو انسان ہوں گے, صحیح عقل ہوگی ان میں, شعور ہوگا, تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے. یہ کرنے کے بعد چوتھے نمبر پہ کہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف نہیں ورغلائے گی. باپ کا احترام, دل آپس میں جو مرضی تھے, لیکن ماں بچوں کو باپ چرس بھی پیتا ہو نا, ماں نہیں بتائے گی. پیتے نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں بھائی, وہ اس کا ذاتی فعل ہے نا, وہ کیا کرتا ہے. بچے کو تو شریعت یہی کہتی ہے باپ کا احترام کرو, تو باپ کا احترام بچوں کو بولو سکھائے گی. چوتھی شق یہ ہو گئی. پانچویں شق یہ ہو گئی کہ ماں اپنی مرضی سے بچوں کو اپنی مرضی کے اسکول میں داخل نہیں کرے گی. باپ اس میں اگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو آرڈر کس کا چلے گا, باپ کا چلے گا. اگر اختلاف ہو گیا, وہ کہہ رہی جی سٹی اسکول میں, باپ کہہ رہا ہے میں تو پینٹ اتر جائے گی میری تو اگر میں سٹی اسکول میں داخل کرا دوں. اب وہ کس اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہے یا مدرسے میں داخل کرواتا ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے, باپ کا ہے. تو کسی اور کو باپ بننے کی اجازت نہیں. ماں مشورہ ضرور دے گی اس میں. وعلی المولود لہ رزقہن, اللہ نے اس معاملے میں حق باپ کو دیا ہے, تبھی تو اس سے خرچہ بھی نکلوایا ہے کہ تمہیں حق زیادہ دیا تو اب زندگی بھر خرچہ کون اٹھائے گا, تم اٹھاؤ گے. اور پانچویں نمبر پہ یہ بھی لکھوایا جائے گا کہ بیٹی 9 سال کے بعد باپ کے حوالے کی جائے گی, اور بیٹا 7 سال کے بعد باپ کے, یعنی ابھی تک جب چھوٹا ہے تو باپ ماں کے پاس ہے, لیکن بچہ جب 7 سال کا ہو گیا تو کس کے پاس آئے گا, باپ کے پاس. اور پھر یہ سارا ٹائمنگ الٹ ہو جائیں گی, یعنی 6 دن باپ کے پاس رہے گا اور 1 دن, بولتے کیوں نہیں, ماں کے پاس رہے گا. کیونکہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو ماں کی ممتا سے زیادہ باپ کی بپتا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, کیونکہ اب تربیت کی ضرورت ہے, تو تربیت میں باپ کا کردار ماں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ نظر رکھے گا, بنٹے تو نہیں کھیل رہا, گھنٹیاں بجا بجا کے تو نہیں بھاگ رہا مفتی صاحب کا بیان سن کے, ٹھیک ہے نا, وہ نظر رکھے گا. اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی تو کہاں آئے گی, باپ کے پاس, اور پھر ہفتے میں 1 دن ماں کے پاس 24 گھنٹے رہے گی. صحیح ہے نا. ماں کے پاس کیوں آئے گی, باپ کے پاس کیوں آئے گی, اب بیٹی جوان ہو رہی ہے, اب اسے غیرت مند مرد چاہیے جو اس کی حفاظت کرے, اسے دوستیوں سے بچائے. ایسا نہ ہو اسکول میں ٹیچر اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہو, کوئی ٹیوٹر آ رہا ہو اس پہ نظر. ماؤں کو نہیں پتہ چلتی ہیں بدماشیاں کیا کیا ہو رہی ہیں معاشرے میں, وہ نرم دل ہوتی ہے, وہ اگنور کر رہی ہوتی ہیں. باپ تو آنکھیں نکال دے گا جا کے, ابے تیرے کو بٹھایا تھا میں نے انگلش پڑھانے کے لیے, تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے بھائی, تو سبق کو فوکس کر, تو کر کیا رہا ہے یہاں پہ, کیونکہ وہ خود یہ کام کرتا رہا ہوتا ہے نا بچپن میں معذرت کے ساتھ. اس کو پتا ہوتا ہے معاشرے میں بدماشیاں, وہ خود ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہے, اس کو پتا ہے میری نیت کیا ہے. ماؤں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے, تو بچیوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. میں جانتا ہوں ایسی لڑکیوں کو, پروفیسر یونیورسٹیوں میں کھیل رہے ہیں ان کے جذبات سے, گھر میں پتہ ہی نہیں کسی کو ہو کیا رہا ہے. تو یہ ساری پھر یہ سب چیزیں اسٹیمپ پیپر پہ بولو نا لکھوائی جائیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ بھائی بچی 9 سال کی عمر میں آئے گی, پھر شادی دونوں کی مرضی سے ہوگی, ماں اور باپ دونوں کی مشورے سے بچوں کی شادی ہوگی. لیکن اگر دونوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا تو پھر آخری فیصلہ کس کا ہوگا, باپ کا ہوگا. یہ سب چیزیں آپ لکھیں گے تو پھر عورت کو بھی اس کا حق ملے گا اور ابا کو بھی اس کا حق ملے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, جب میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ اور نہ باپ کو. اس میں ماں کا بھی فائدہ ہے اور باپ کا بھی. ماں کا کیا فائدہ, اسے خرچہ دبا کے مل رہا ہے, پورا پراپر خرچہ مل رہا ہے, اس کے بچوں کا ابھی بھی باپ موجود ہے, وہ یتیم نہیں کہلائیں گے. لوگوں کو پتا ہے بھائی ان کا باپ ہے, یہ ملتا رہتا ہے ان سے, ایسا نہیں ہے کہ طلاق یافتہ ہے بچوں کو لے کے دھکے کھا رہی ہے روڈ پہ, کیونکہ بچے لاوارث ہو جاتے ہیں. جب پتا ہوتا ہے بھائی باپ آتا ہے ملتا ہے, ایک ہفتے میں 1 دن باپ کے پاس رہتے ہیں, تو بچوں کا بھی تحفظ ہے, عورت کا بھی تحفظ ہے, باپ کے جذبات بھی مجروح نہیں ہوتے. اگر وہ اس پر نہیں آ رہے لڑکی والے تو اس کا مطلب وہ بدماشی پر آ رہے ہیں, تو پھر بدماشی کھیلو. پھر آپ کے لیے بدماشی کیا ہو جائے گی, جائز. پھر بولو بھائی ٹھیک ہے ہم بچہ اٹھا لیں گے. پھر جب آپ بھی تو بدماشی سے اٹھایا ہوا ہے نا, تو شریعت پہ تو آ نہیں رہے, تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو پھر میں لوگوں سے مشورہ دیتا ہوں بھائی کہ بھائی ٹھیک ہے پھر بدماشی کھیلو, ان سے بولو ایسے ہاتھ اوپر کرو آستین ہے,
بولے ٹھیک ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو میں نے کہا لیکن بدماشی کے لیے تپڑ کا ہونا ضروری ہے. تو پھر ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تپڑ ہے تو بدماشی پہ آ جاؤ، نہیں ہے تپڑ تو پھر بولو بھائی صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ایسا نہ ہو بچے اٹھائے تو وہ سالوں نے اتنا پکڑ کے کوٹا کہ آپ کہے گے یار یہ تو اور لینے کے دینے پڑ گئے. اس لیے شادی ایسی جگہ کیا کرو جہاں صرف بہنیں ہی بہنیں ہوں. ذہن میں رکھو، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے عورت کے گرد نا مردوں کا پہرا بٹھایا ہوا ہے. پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہیں نا، تو یہ مرد اللہ نے کانٹوں کی صورت میں پیدا کیے ہیں. اور یہ جو فیملی پلاننگ والوں نے 2 بچوں میں لگا دیا نا تم کو، اس سے تمہاری بیٹیوں کا تحفظ نہیں ہوتا. بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں کے محافظ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بیٹے ہوتے ہیں. داماد ان کا کو سوچ سوچ کے ان کے حق ادا کر رہا ہوتا ہے. بیٹے ہی نہیں چھوڑ کے گئے پیچھے، وہ بیچاری رل جاتی ہیں بعض دفعہ. تو سارا غیر فطری ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو پھر بدماشی جب ایک تمیز سے ایک چیز پہ نہیں آ رہے تو پھر وہی ہے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا، تو کیسے نکالنا ہے؟ ٹیڑھی انگلی سے. ابھی ہمارے جاننے والوں میں کیس، جاننے والے تو نہیں بہت دور کے ہیں، وہ ان کو نہیں پتہ چلے گا. کیس ہوا کہ وہ باپ نے بچہ چھین لیا. طلاق دینے کے بعد باپ نے بچہ چھین لیا اور ماں سے ملنے نہیں دے رہا اس کو. یہ بھی غلط ہے نا بھائی. ٹھیک ہے طلاق دینے کے بعد تم نے بچہ لیا ہے تو اب ماں ہفتے میں ایک دن، ماں کے پاس 7 سال کا بچہ تھا تو ہفتے میں ایک دن کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ماں کے پاس. اور اگر قریب رہتے ہیں تو روزانہ ملیں. یہ تو 24 گھنٹے رات گزارنے کے لیے ہفتے میں ایک دن کا قانون ہے، ورنہ ملاقات تو روزانہ دونوں کی ہونا، کوئی پابندی تھوڑی ہے. جب ماں کا دل چاہ رہا ہے چلو جی اپنے بچے سے مل لیتی ہوں جا کے میں، باپ کا دل چاہ رہا ہے چلو جی اپنے بچے سے مل لیتا ہوں، تو دونوں چھینتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کیس آیا کہ باپ نے اٹھا لیا بچہ، طلاق دینے کے بعد بچہ اٹھا کے غائب کر دیا. اور ماں کی حالت تو بھائی وہ بیٹھتا، وہ علماء کو درمیان میں ڈالتا بھائی، تو بھائی ماں سے بھی ملے گا اور باپ سے بھی، جو میں نے پوری صورتحال بتائی اس طرح سے عمل ہو جاتا. تو ہمارے پاس کیس آیا، ہم نے کہا جب بدماشی کا جواب کیا ہے، کیونکہ عدالت میں کیس کرنے میں تو بڑے مسائل ہیں. اس میں یہ تھا کہ وہ ایسی، اب عدالتیں کیس سنتی نہیں ہیں نا. مثال کے طور بچہ پنجاب لے گئے تو سندھ کی عدالت سنے گی نہیں. آپ جب سندھ کی پنجاب میں جا کے کیس کیا تو بچہ کہاں آ گیا؟ سندھ میں آ گیا. تو پنجاب کی عدالت نہیں سنے گی، تو وہ گھماتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا جب بچہ انہوں نے کڈنیپ کیا ہے تو پھر جواب، کڈنیپ کا جواب کیا ہے اسلام میں؟ بھائی تو میں نے کہا تمہارا بس چلے تم اٹھا لو. تو مجبور ہو کر پھر وہ عدالت میں آیا شوہر. پھر عدالت میں فیصلہ کیا کہ بھائی ماں کے پاس رہے گا. اب وہ مکمل ماں کے پاس ہے، اب باپ سے نہیں مل رہا. تو یہ بھی ظلم ہے نا، تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے. تو خیر کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی. میں بدماشی چل رہی ہے مارکیٹ میں، تمیز کی دنیا نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آخرت کا تو سوچتے نہیں ہیں. یاد رکھو میں عورتوں سے، کیونکہ زیادہ تر یہ ظلم عورتیں کر رہی ہیں معذرت کے ساتھ. مرد بچے نہیں چھینتے، عورتیں چھین لیتی ہیں. جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں ان میں عورتوں کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں کہ وہ چھین لیتی ہیں، اور عدالت مکمل سپورٹ کس کو کرتی ہے؟ عورت کو. مرد کے کیسز کم آ رہے ہیں. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو آپ نے قانون کا سہارا لے کے بچوں کو باپ سے محروم کر دیا، کوئی بات نہیں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار. آنا کہاں ہے؟ آگ کی طرف. آپ کسی سے پیسے چھین لیں اتنا بڑا ظلم نہیں ہے. کسی سے اس کا خون چھین لیں، بلڈ چھین لیں، اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو کر لو. عدالت آج آپ کا ساتھ دے رہی ہے، قانون آپ کا ساتھ دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے. اس قانون کے ذریعے آپ جو مرضی کرنا ہے کر لو، کھلے لے لے کے ادھر ادھر شادیاں رچاتے پھرو. مگر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. اور جو مرد ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن ڈرنا چاہیے. کیونکہ عورت کے لیے بچہ جب اس کی گود سے چھینا جاتا ہے تو عورت، مرد میں تو پھر بھی تھوڑا دل مضبوط ہے، تو عورت تو بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے. تو ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے بچے چھینے ہیں ماؤں سے. ایسے کیسز بھی ہیں، اگرچہ کم ہیں، عورتوں والے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں مردوں نے چھینے بچے اور ماں سے ملنے ہی نہیں دیا. پھر زندگیاں گزر گئیں، 10 سال 15 سال ہو گئے. تو بھائی ایسے باپ کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو آخرت کا انکار کر دے. کیونکہ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ آخرت کا
انکار. آپ سمجھتے ہو کہ ڈے آف ججمنٹ کوئی نہیں ہے, ڈے آف ججمنٹ پر ججمنٹ جو ہے نا انہیں عدالتوں میں ہی ہوتی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ تو عارضی عدالتیں ہیں, ان سے ظلم بھی ہو جاتا ہے, کبھی درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی ظلم. اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا قیامت